بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ اللہ عز و جل کی ذات اور صفات کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے کہ اس کی پہچان جو ہے وہ کیسے ممکن ہے، اور کیا عقل کے ذریعے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی پہچان حاصل کی جا سکتی ہے، کیا اس کی ذات کا ادراک جو ہے وہ عقل کے ذریعے ممکن ہے یا نہیں۔ تو یہ عقائد کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات کی پہچان یہ عقل کے ذریعے اسے پہچاننا یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے کہ عقل جو ہے وہ اس کے جو دائرہ کار ہے وہ محدود ہے، اور اللہ عز و جل کی ذات جو ہے اور وہ اس کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، اور عقل جو ہے اس کا پیمانہ جو ہے وہ چھوٹا ہے، اس لیے اس کی ذات کا ادراک جو ہے وہ عقلاً جو ہے وہ محال ہے، یعنی عقل جو ہے وہ اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے افعال کے ذریعے، اس کے فعلوں کے ذریعے، اجمالاً اس کی صفات، پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ معرفت ذات نصیب ہوتی ہے۔ یعنی بندہ جو ہے وہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے افعال کو دیکھے، بندہ پہلے اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ میں غور کرے کہ اللہ عز و جل نے جو ہے وہ انسان کو پیدا فرمایا، تو انسان اپنی پیدائش کے اندر غور کرے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، انسان کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا۔ انسان جو ہے اپنی پیدائش کے اندر غور کرے کہ ایک شخص کا جو چہرہ ہے وہ دوسرے شخص سے نہیں ملتا، دنیا کے اندر جو ہے وہ اتنے لوگ، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ پائے جاتے ہیں، اور ان کے جو ہیں وہ چہرے جدا ہیں، ان کے جو ہے گفتگو کا انداز جدا ہے، ان کے جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں فنگر پرنٹس جو کہتے ہیں وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہر ایک سے جدا ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ اللہ جو یہ صانع کی جو مصنوع ہے، وہ مصنوع کی پہچان یہ صانع کی پہچان دیتی ہے کہ جو چیز ہوتی ہے، جس چیز کو بنایا جاتا ہے، جب اس چیز کے بارے میں دیکھا جائے، اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے کہ یہ چیز کتنی اعلیٰ ہے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کا بنانے والا بھی بہت اعلیٰ ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جیسی چیز ہوگی، آپ چیز کو دیکھ کر جو ہے اس کے صانع یعنی اس کے بنانے والے کی جو پہچان ہے اس کو آپ کو نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ کیسا ماہر شخص ہے، کہ وہ بنانے والا جو ہے وہ کیسا ہے کہ جس نے جو ہے ایسی زبردست چیز تیار کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے انسان کو بنایا، انسان جو ہے وہ مصنوع ہے اور صانع یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو انسان اپنے اندر غور و فکر کر کے، اپنے اندر غور کر کے جو ہے اس صانع کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اپنے اندر غور کر کے اس صانع کی معرفت حاصل کر سکتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ 18,000 عالم پوشیدہ ہیں، 18,000 عالم جو ہے وہ انسان کے اندر پوشیدہ ہیں، جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں یہ عالم اصغر ہے، اور جو انسان کے اندر جو عالم موجود ہے وہ عالم اکبر ہے، اور جب اس کی پہچان نصیب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بندے کو اللہ رب العزت کی پہچان بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، تو پھر میں نے جو ہے وہ انسان کو پیدا کیا، یعنی میں نے آدم کو پیدا کیا۔ تو انسان کی پیدائش جو ہے یہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہاں مفسرین نے فرمایا ای لیعرفونا، اس لیے کہ وہ اس کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں، اس کی پہچان جو ہے وہ ان کو حاصل ہو، اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت حاصل ہو، اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہے انسان کو پیدا کیا ہے کہ مجھے پہچان، اور اس کی پہچان جو ہے پہلے اس کے افعال کی طرف، اگر ڈائریکٹ اس کی ذات کی طرف غور کریں گے تو وہ جو ہے وہ معرفت نہیں حاصل ہوگی، بلکہ شکوک و شبہات جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن جب اس کے فعل کی طرف غور کریں گے، اس کے افعال کی طرف غور کریں گے، آسمان و زمین کی پیدائش کی طرف غور کریں گے، اس کے جو ہے وہ دنیا کے اندر ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو چیزیں ہیں وہ ان کی طرف غور کرتے چلے جائیں گے، اور ہر چیز کی طرف غور کریں گے، تو پھر اس کے بنانے والے کی جو ذات ہے اس کی معرفت ہمیں نصیب ہوگی، ہمیں پتہ لگے گا کہ وہ کتنی عالی ذات ہے۔ اب اس کے افعال کے ذریعے اجمالاً اس کی صفات، کہ فعل جو ہے وہ صفت تک پہنچاتا ہے، اب صفات کی پہچان، پھر پتہ لگے گا کہ اس کی خالقیت کیسی ہے،
پھر پتہ لگے گا کہ اس کی جباریت، اس کی قہاریت کیسی ہے، وہ رحمان کیسا ہے، وہ رحیم کیسا ہے، ٹھیک ہے، وہ ستار کیسا ہے، وہ غفار کیسا ہے، اس کی صفات کی معرفت نصیب ہوگی، پھر اس صفات کے ذریعے اس ذات کی معرفت نصیب ہوگی۔ آج جتنے بھی آج کے دور میں جو ملحدین ہیں، جو ایتھسٹ وغیرہ ہیں، جو اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے مختلف قسم کے اعتراضات کرتے چلے جاتے ہیں، ان کا جو حقیقی جو پس منظر ہے وہ یہی ہے، ان کی ابتدا یہیں سے ہوئی کہ انہوں نے عقل کو ہی جو ہے وہ سرمایہ کل مانا، انہوں نے ہر چیز کو جو ہے وہ عقل کے پیمانے میں تولا، کہ جو چیز جو ہے وہ عقل کے دائرے میں آ گئی انہوں نے کہا کہ یہ حق ہے، اور جو چیز عقل کے دائرے میں نہیں آئی انہوں نے اس کا انکار کر دیا، انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ اب اللہ رب العزت کی ذات کو بھی انہوں نے عقل کے ہی ذریعے پہچانا، لیکن عقل جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ جو ہمیں ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف لے جائے، بلکہ اس کے لیے جو ہے وہ وحی کی ضرورت ہے، اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پیغام کی ضرورت ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ایسی ذات کی ضرورت ہے کہ جو ذات ہمیں اللہ رب العزت کی پہچان کروائے، اور اس ذات کا نام ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی، حضور نے بتایا کہ اللہ ہے، حضور علیہ السلام کی وجہ سے جو ہے ہمیں ایمان کی دولت ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی پہچان کروائی۔ تو ہمارا جو ایمان ہے وہ عقل کے ذریعے نہیں ہے، وہ ہمارا جو ہے وہ وحی کے ذریعے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے جو ہے ہمیں اللہ رب العزت کا پتہ لگا ہے، اور اللہ رب العزت کی جو ہے وہ پہچان جو ہے جس کو بھی نصیب ہوتی ہے وہ حضور کی ذات کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے۔ اب جو ایتھسٹ ہیں اس کے اوپر جو ہے مختلف اعتراضات جو ہیں وارد کرتے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ ان کا بعض کا ایک ان کی جو عام ان کا اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ان سے گفتگو کی جائے تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت ہے، اگر اس کی ذات ہے، تو اس اس ذات سے پہلے بھی کوئی ذات ہوگی، یعنی اس نے ہم سب کو پیدا کیا، اس نے آسمان بنائے، اس نے زمین بنائی، ٹھیک ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا، یعنی سب کچھ آپ کہتے ہیں کہ اس نے پیدا کیا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ خدا کو پھر کس نے پیدا کیا؟ یعنی ہر انسان کی پیدائش ہے، آسمان و زمین کی پیدائش ہے، ٹھیک ہے، یہ تم کہتے ہو کہ سورج پوچھا جائے کس نے بنایا، کہتے ہو اللہ نے، یہ فلاں کس نے بنائی، اللہ نے، تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ خدا کو کس نے بنایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا عز و جل کو کسی نے نہیں بنایا، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، وہ پیدائش سے پاک ہے، جو پیدائش جس کی جو مخلوق جو جس کی پیدائش ہوتی ہے وہ مخلوق ہے، اور جو پیدائش سے پاک ہو وہی خالق قرار پائے گا۔ اگر اس کی پیدائش ہو تو وہ خالق نہیں رہے گا، اگر پیدائش ہوتی تو وہ مخلوق بن جاتا، کیونکہ مخلوق کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کو بنایا جائے، اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ خالق ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ بنانے والا ہے، اور ایسا بنانے والا ہے کہ جس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ اپنی ذات کی وجہ سے ہے، وہ اپنی ذات کی وجہ سے ہے، وہ جو ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اور یہ کہنا، تو اگر اس کا جواب دے دیا جائے، اب وہ کہا جاتا ہے کہ جی پھر اس کو کس نے بنایا، پھر یہ سوال ہوگا کہ ہم کہیں گے خدا کو فلاں نے بنایا، تو پھر سوال ہوگا کہ اس کو کس نے بنایا، اس طرح پھر سوال ہوگا، اچھا ہم کہیں گے کس نے بنایا، تو پھر سوال ہوگا کہ اس کو کس نے بنایا، تو ایک لامحدود یہ سلسلہ چل پڑے گا۔ اگر کروڑوں خدا بھی جا کے مان لیں گے تو پھر بھی جا کے سلسلہ ختم نہیں ہوگا، پھر بھی جا کے جو ہے سوال آخر میں یہی ہوگا کہ پھر اس کو کس نے بنایا۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو پیدائش سے پاک ہے۔ جب تک یہ عقیدہ نہیں ہوگا، جب تک یہ نہیں مانیں گے کہ اس کو جو ہے وہ کسی نے نہیں بنایا اور وہ اپنی ذات کی وجہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس وقت تک جو ہے وہ حقیقی طور پر جو ہے اس کی معرفت نصیب نہیں ہوگی۔ اب عقل جو ہے اس کا پیمانہ کتنا چھوٹا ہے، عقل، کیونکہ عقل ایک جو ہے ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، جس کا کوئی شریعت کے اوپر مدار نہیں ہوتا، اس کی ایک آزاد زندگی ہوتی ہے۔ اب عقل تو جو چاہے سوچے، عقل تو یہ کہتی ہے کہ ہر برائی جو ہے اس کے بارے میں عقل تو یہ کہے گی کہ اس کو کر لینا چاہیے، اور ہر نیکی جو ہے اس کے بارے میں عقل یہ کہے گی اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں؟
کیونکہ عقل کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، عقل کے پاس کوئی معیار نہیں ہے کہ اس چیز کو اگر کہا جائے، اگر عقل کہے کہ شراب پی لینی چاہیے، یا عقل کہے کہ سور کھا لینا چاہیے، یا یہ فلانا جو ہے غلط کام کر لینا چاہیے، تو عقل جو ہے اگر کہا جائے کہ کیوں کر لینا چاہیے، تو عقل اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ عقل یہی کہے گی کہ صرف اس کے یہ چیز کر لو، اس کے یہ فائدے ہیں، یہ چیز کر لو، اس کے یہ نقصان ہے۔ کوئی ایسا واضح معیار پیش نہیں کر سکتی کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ جو ہے یہ عقل کی جو یہ بات ہے وہ درست ہے۔ تو عقل کا پیمانہ ہی چھوٹا ہے، اور جب چھوٹے پیمانے پہ جو ہے بڑی ذات کو جو ہے وہ پہچاننا شروع کر دیا جائے، تو جو اگر پیمانہ ہی چھوٹا ہو تو پھر اس ذات کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس ذات کو اگر، کیونکہ عقل اور یہ اللہ رب العزت کی ذات عقلاً اس لیے محال ہے کہ جو چیز جو ہے وہ عقل میں آتی ہے، عقل اس کو محیط ہوتی ہے۔ جو چیز عقل میں آتی ہے، عقل اس کو محیط ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے، وہ آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے۔ اور عقل میں جو چیز آئے، عقل اس کا احاطہ کر لیتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات اس سے بھی پاک ہے کہ عقل میں آ سکے، کہ عقل اس کا احاطہ کر سکے۔ تو اللہ رب العزت کی جو پہچان ہے، اب اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے اعتراضات وارد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر ہے تو وہ جو ہے اپنی پہچان کیوں نہیں کرواتا، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کے اوپر یہ ظاہر کیوں نہیں کرتا کہ میں ہوں۔ اللہ رب العزت نے تو اپنی پہچان کروائی ہے، لیکن انسان ہے، انسان جو ہے وہ اس کو پہچاننے ہی سے قاصر ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اس کو پہچاننے کی طرف ہی نہیں جا رہا۔ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دنیا کے جو معاملات ہیں، دنیا کے اندر جو ہے جتنے بھی چیزیں ہیں، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ قرآن تو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ کیا تم اس قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کیا تم آسمان اور زمین کے پیدائش میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور نہیں کرتے؟ کیا تمہیں یہ لگتا نہیں ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ آسمان اور زمین جو ہیں یہ بغیر کسی سانے کے موجود ہو گئے ہیں؟ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بغیر کسی بنانے والے کے بن جائے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کا ایک دہریے سے جو ہے وہ مناظرہ طے پایا، تو آپ نے جو ہے وہ مان لیا کہ میں وقت مقررہ پر آ جاؤں گا۔ تو دہریے جو ہیں وہ جو مقررہ وقت تھا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس وقت انتظار کرنے لگے۔ تو آپ جو ہے اپنے وقت مقررہ سے کچھ تاخیر سے پہنچے، لیٹ پہنچے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنے لیٹ کیوں آئے ہیں؟ آپ کا ہمارے ساتھ مناظرے کا وقت تھا، اس وقت پہ آپ موجود نہیں ہوئے، آپ اتنے تاخیر سے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا دراصل مجھے ایک راستے میں ایک واقعہ پیش آ گیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں تاخیر سے پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ کیا واقعہ پیش آیا؟ انہوں نے کہا کہ میں دراصل جیسے ہی آپ کے پاس آنے کا ارادہ کیا تو میں سمندر کے کنارے پہنچا، تو اس وقت ادھر کوئی کشتی وغیرہ نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی کہ جس کے ذریعے میں تمہارے تک پہنچ سکوں۔ کہتے ہیں کہ پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ ایک چند لکڑیاں میرے پاس پڑی ہوئی تھیں، وہ ایک دم جڑیں، اور لکڑیاں وغیرہ جڑ کر جو ہے وہ ایک کشتی بنی، اور وہ کشتی جو ہے وہ پانی میں میرے سامنے آ گئی۔ میں اس کشتی کے اوپر بیٹھا ہوں اور میں فوراً جو ہے تمہارے پاس آ گیا۔ تو انہوں نے ایک دم کہکا لگایا اور ہنسنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کشتی ایک دم ساری لکڑیاں جڑیں اور جو ہے وہ پانی میں کشتی بن جائے اور آپ جو ہے اس کے اوپر بیٹھ کے آ گئیں، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر میرا مناظرہ ہی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آسمان اور زمین، یہ چاند سورج ستارے جو ہیں یہ بغیر کسی بنانے والے کے بن جائیں، اور ایسے بنے کہ ایسی ترتیب کے ساتھ بنے کہ جس چیز کی جس جگہ پہ جگہ ہے وہ وہیں موجود ہے۔ سورج جو ہے وہ آسمان پہ ہی ہے، زمین پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، زمین جو ہے اس کا محل نیچے ہی ہے تو وہ نیچے ہی ہے، ستاروں کا محل جہاں ہے وہ وہیں پہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اتنی جو آسمان اور زمین کی پیدائش ہے اور اتنی ایک ترتیب کے ساتھ پیدائش ہے، یہ بغیر کسی بنانے والے کے کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ تو مجھے اس کا جواب دو۔ تو ان کے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے اپنی معرفت نصیب فرمائے، اپنی ذات کی پہچان نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔